السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم، وفی روایت یتلون کتاب اللہ رطبا لا یزاوج حناجرہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ خوارج کے عقائد و افکار یا فکر خوارج خطرناک فتنوں کی حقیقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے خوارج جو قرآن یہ سمجھ کر کے پڑھیں گے کہ یہ قرآن ان کے لیے حجت ہے، حالانکہ وہ قرآن جو ہے وہ ان کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب خوب مداومت اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اچھی قرأت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، تحسین کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے گلے سے نہیں اترے گی۔ بات چل رہی تھی خوارج کے تعلق سے کہ مسئلہ تحکیم کے بعد خوارج یہ الگ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی صفین کا جو معرکہ پیش آیا تھا، کوفہ سے واپسی کے دوران خوارج کی ایک بڑی جماعت کوفہ سے چند میل کی دوری پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے الگ ہو گئی تھی، جن کی تعداد بتائی گئی تھی۔ بعض روایتوں میں 10,000 ہے، بعض میں 12,000 ہے، اور کسی روایت میں 8,000 ہے، کسی روایت میں 14,000 تک ہے کہ اتنے لوگ جو ہے جنگ صفین سے واپسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہو گئے تھے۔ خوارج کی اس بڑی تعداد کے فوج سے نکلنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں اضطراب پیدا ہو گیا، بے چینی کا ماحول ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بقایا فوج تھی ان کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوئے، خوارج کے معاملات میں الجھے رہے، خاص طور سے جب آپ کو پتہ چلا کہ ان لوگوں خود کو جو ہے منظم کرنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے، اور انہوں نے نماز کے لیے، جنگ کے لیے اپنا ایک امیر متعین کر لیا، اور یہ اعلان انہوں نے کر دیا تھا کہ بیعت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آگے ذکر آئے گا کہ خوارج یہ کہتے ہیں کہ امیر کی اطاعت یا امیر کی ضرورت یہ واجب نہیں ہے، یعنی ان کے بعض فرقے ایسے ہیں، انشاءاللہ تفصیل آئیں گی کچھ ان کے فرقوں کی، ابھی نام وغیرہ تو آئے تھے لیکن کچھ فرقوں کا بھی ذکر ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے معاملات میں الجھے رہے کہ انہوں نے کہا کہ اطاعت تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، امیر کی کیوں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا ہونی چاہیے، اور انہوں نے اپنے انہی نظریات کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جماعت المسلمین یعنی مسلمانوں کے جماعت میں واپس لانے کی کوشش اور اس کی چاہت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناظرے کے لیے بھی بھیجا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوارج سے مناظرے کے دوران میں تقریباً 2,000 لوگ واپس بھی آئے تھے،
اور اس کے بعد جو بقیہ لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس ان سے مناظرہ کیا، اور اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ واپس آئے وہ یہ سوچ کر کے آئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے سوچ کے اعتبار سے کہ کسی انسان کو حکم بنانے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے اپنے اس کفر سے اب توبہ کر لیا ہے، اس لیے جو ہے وہ واپس آئے ہوئے تھے سوچ کر کے، اور پھر یہی سوچ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور لوگوں سے خاص طور سے کہتے پھرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کفر سے رجوع کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ ممبر پر چڑھے ہوئے، جمعہ کا دن تھا، ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ دیتے ہوئے خوارج کے جو افکار تھے، ان کے جو عقائد تھے اور جو کچھ پھیلا رہے تھے اس کو ذکر کیا، اور اسی طرح سے ان کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھیں اس کو بھی لوگوں کے سامنے اجاگر کیا، اور ممبر سے اترے تو ایک گوشے سے لا حکم الا للہ کی صدا آنے لگی، آواز آنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، تم لوگوں کے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار میں کروں گا، اور خاص طور سے انہیں کہا کہ بھائی خاموشی اختیار کرو، خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ ممبر ہی پر تھے کہ ان میں سے ایک آدمی اپنے کانوں میں انگلی رکھ کر کے آیا، انگلی ٹھوس کر کے آیا اور کہنے لگا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، یعنی وہ آیتیں جو خالص مشرک کے لیے ہیں، شرک کے لیے ہیں، وہ آیتیں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑھنے لگا۔ وہ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجئے، یعنی اپنے آپ کو وہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ رب العالمین کا وعدہ سچ ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ پیچھے ایک ہفتے کا گیپ ہو گیا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ذہن میں رہے، پھر آگے بڑھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تعلق سے 3 باتیں کہی تھی، 3 شرطیں رکھی تھیں ان کے سامنے، اور وہ شرطیں یہ تھیں کہ یہ لوگ جو ہے کسی کا خون نہیں بہائیں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے، دہشت نہیں پھیلائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر جہاد کیا جائے گا۔ اور ہوا یہ کہ ان کا نظریہ بھی کیا تھا کہ بھائی جو کوئی ان کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھ سمجھاتے رہے، ان کو بتاتے رہے، لیکن ان کا نظریہ تو وہی تھا کہ بھائی جو بھی ان کے نظریات کو نہیں مانتا خوارج کے، ان کا خون، ان کا مال حلال ہے، لہذا وہ کہاں رکنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شرطوں پر، اور ان کو کہاں ماننے والے تھے وہ؟ انہوں نے ناحق خون بہانا شروع کر دیا، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے لگے، یہاں تک کہ ذکر آیا تھا کہ خباب بن ارت، عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب سے گورنر تھے، ان کو بھی قتل کر دیا، ان کے ساتھ میں جو ان کی کنیز تھی، وہ عاملہ تھی، ان کا بھی پیٹ چاک کر دیا، پیٹ پھاڑ دیا، ذبح کر دیا بچے کو نکال کر کے۔ خوارج کے ان بھیانک جرائم کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی میں ان سے پہل نہیں کی، پھر بھی نہیں لڑے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قاصد ان قاتلین کی طرف بھیجا کرتے تھے، اور انہیں آگاہ کیا کرتے تھے کہ دیکھو تم اپنے اس دہشت گردی سے بعد آ جاؤ ورنہ تمہیں سزا دیا جائے گا۔ لیکن اب وہ کہاں ماننے والے لوگ تھے، اور ہوا یہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے لیے، شام پر چڑھائی کے لیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برخلاف شام پر چڑھائی کے لیے فوج تیار کی تھی محرم سن 38 ہجری میں، اور آپ کی فوج جو ہے یہ دریائے نہروان کے مغربی جانب رکی ہوئی تھی،
اور جب ان کی دہشت گردی نہیں رکی تو پھر اسی فوج کو موڑ دیا گیا نہروان کی طرف، اور یعنی بہت توقف کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد کوئی فیصلہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ خوارج وہی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے نکل جانے کے متعلق پیشین گوئی کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی، اور اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ لڑائی ہی کرنا ہے ان سے، کیونکہ اگر فوج شام کی طرف نکل گئی تو پھر پیچھے یہ بہت تماشا مچائیں گے، خاص طور سے کوفہ میں جو دارالسلطنت تھا۔ اب ہوا یہ کہ دونوں فوجیں، بیچ میں دریائے نہروان تھا، یہ طرف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فوج تھی جو انہوں نے شام کے لیے تیار کر رکھا تھا، وہ فوج تھی، اور دریائے نہروان کے اس طرف جو ہے وہ خوارج کی فوج تھی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ تمہیں پہل نہیں کرنا ہے، تمہیں آگے نہیں بڑھنا ہے، ہاں اگر وہ دریائے نہروان پار کر کے ادھر آئیں گے اور انہوں جنگ کی ابتدا کریں گے تو پھر ان سے جنگ کرنا ہے۔ اور ہوا یہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانب قاصد پھر بھی بھیجتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان قاصدین کو قتل کرنا شروع کر دیا اور نہر پار کر گئے۔ جب خوارج اس حد کو پہنچ گئے، اس حد کو پار کر گئے اور مصالحت کے سارے راستے جو ہے انہوں نے مسدود کر دیا، بند کر دیا، اور عناد اور تکبر کی وجہ سے حق کی طرف واپس آنے اور پلٹنے سے انہوں نے انکار کر دیا، لڑائی پر آمادہ ہو گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج تیار کی۔